السلام علیکم ایوری ون۔ میں کچھ کامنٹس پڑھ رہا تھا اور ان میں کچھ لوگوں نے کہا کہ زیادہ لوگ نہیں تھے، ایک دو لوگوں نے کہا کہ یہ سٹوریز فیک ہوتی ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کسی بھی سٹوری میں، اپنی کسی بھی ویڈیو میں بالکل کلیم نہیں کیا کہ یہ سٹوریز اوتھینٹک ہیں، یا میں نے کبھی کلیم نہیں کیا یہ نان فکشن ہے۔ نہ میں نے کبھی ایسا کلیم کیا ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا تھا اس میں کوئی بندہ موجود تھا جس نے مجھے بتایا ہے۔ میں نے کلیئرلی اپنی ویڈیوز میں منشن کیا ہے کہ یہ سٹوریز جو ہوتی ہیں یہ ریسرچ کر کے ملتی ہیں، تو ہم انٹرنیٹ سے ان کو ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور آپ کے لیے نریٹ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ یہاں پہ ہماری نریشن سننے آتے ہیں، آپ سننے آتے ہیں کہ ہمارا چوری سنانے کا انداز کیا ہے، اور اسی طرح ہم جیسے ہم پڑھتے ہیں ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی مر گیا تھا تو وہ سٹوری کسی کو کیسے پتا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی ہارر مووی دیکھتے ہیں یا آپ کوئی ہارر شو دیکھتے ہیں یا آپ کوئی کہانی سنتے ہیں، تو وہ کہانی جب تھرڈ پرسن پرسپیکٹو سے سنائی جاتی ہے تو وہ بیسیکلی ایک قصہ ہوتا ہے، اور قصے وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے سنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو بس یہ بات میں نے ایڈریس کرنی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی کہانی جو ہم سناتے ہیں وہ اوتھینٹک ہو، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی انسان سناتا ہے، چاہے آپ دوستوں میں بیٹھے ہوں وہاں کہانی کا ذکر ہو کسی، یا کچھ یوٹیوبرز ہیں وہ سناتے ہوں، میں اپنی بات کروں، میں نے کبھی ایسا کلیم نہیں کیا اور نہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ کچھ کہانیاں بالکل سچی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی۔ جب میں نے یہ چینل شروع کیا تو میں خود بھی ایک ہارر سٹوری لسنر ہوں، تو میں خود بھی کہانیاں سنتا ہوں، تو میں ہر کہانی سن کے میں نے کبھی نہیں مانا کہ یہ سچی ہے، کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے کچھ لوگوں کے لیے، جن کو تھرل پسند ہے، جن کو سسپینس پسند ہے۔ تو بس یہ چیز میں نے سب کو کلیئر کرنی تھی کہ صرف میری نہیں، کسی کی بھی کہانی، ہر کہانی، کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہتا کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں جو ملتا ہے ہم اس کانٹینٹ کو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو پسند آیا تو بہت شکریہ سب کا۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور ویڈیو پر لائک لازمی دیا کریں۔ اور ایک ایشو آیا تھا سٹارٹ میں، وہ یہ تھا کہ جو سٹوری ہے اس کا جو ساؤنڈ ہے، میوزک ہے، وہ لاؤڈ تھا میری نریشن سے، جس کو میں نے ایونچولی ٹھیک کر لیا تھا۔ تو کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو آپ کائنڈلی کامنٹ سے مجھے بتایا کریں۔ یہ ایک تاریکی اور طوفانی رات تھی۔ ہماری چھوٹی سی بستی رحیم آباد میں ہوا درختوں میں سرسر آ رہی تھی۔ بارش کی بوندیں کھڑکیوں پر زور سے برس رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی احمد اور میں گھر پر تھے۔ ہمارے والدین دادی کی عیادت کے لیے دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ وقت گزارنے کے لیے ہم نے ہپنوٹزم کی دنیا میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے مسمرزم کے بارے میں پڑھا تھا اور آن لائن ویڈیوز دیکھی تھی، مگر کبھی عملی طور پر کوشش نہیں کی تھی۔ ہم مدھم روشنی والے کمرے میں بیٹھ گئے جہاں صرف بارش کی مستقل آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ پرسکون آواز میں بولنے لگا۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور جلدی وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ احمد تم گہری نیند میں ہو، میں نے سرگوشی کی۔ جب میں انگلیاں جھٹکاؤں گا تم جاگ جاؤ گے۔ میں نے انگلیاں جھٹکائیں مگر کچھ نہیں ہوا۔ احمد بے حرکت رہا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ میرے دل میں خوف نے جگہ بنانا شروع کر دی۔ میں نے دوبارہ زور سے انگلیاں جھٹکائیں۔ احمد جاگو، میں نے پکارا، مگر احمد پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے اسے بلایا مگر اس کا جسم بے جان سا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور میری پریشانی بڑھتی گئی۔ میں نے ہر ممکن طریقہ آزمایا مگر احمد کسی طور پر نہیں جاگ رہا تھا۔ میں نے اپنے امی ابو کو فون کرنے کا سوچا مگر پھر ان کی فکر بڑھنے کے خیال سے رک گیا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی تھی اور میں نے محسوس کیا کہ در و دیوار سے سرگوشیاں آنے لگی ہیں۔ اسے مت جگاؤ، اسے مت جگاؤ، وہ سرگوشیاں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ میں نے اپنے کانوں کو ہاتھوں سے ڈھانپ لیا مگر وہ سرگوشیاں اور زیادہ تیز ہو گئیں۔ میں نے ہمت جمع کی اور ایک آخری بار زور سے پکارا، احمد جاگو، مگر وہ اب بھی بے حس اور بے حرکت کھڑا رہا۔ اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے کھلی اور سرد ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ میں نے دیکھا کہ احمد کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی ہیں مگر ان میں زندگی کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ احمد تم ٹھیک ہو؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا مگر وہ کچھ نہیں بولا۔ اس کی آنکھیں خالی اور بے جان تھیں، جیسے وہ کسی اور دنیا میں ہو۔ اچانک وہ آہستہ آہستہ کھڑا ہوا اور بولا، میں احمد نہیں ہوں، میں واپس آ گیا ہوں۔ اس کی آواز میں خوفناک تبدیلی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے کمرے سے بھاگنے کی کوشش کی مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد احمد کو ہوش آ گیا اور سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ میری زندگی کی کچھ ایسی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے جنہیں میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا۔ میں نے اور احمد نے دوبارہ کبھی ہپنوٹزم کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس رات میں نے جانا کہ کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کھولنے نہیں چاہیے۔ اب بھی احمد کو اکثر اوقات عجیب عجیب دورے پڑتے ہیں اور مجھے ان سب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں کسی کو یہ بات نہیں بتا سکا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور چاندنی مدھم روشنی بکھیر رہی تھی۔
علی کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ پایا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچا۔ اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا۔ بس کہیں دور سے جنگلی جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ علی نے اپنی چاروں طرف دیکھا مگر کچھ بھی پہچان نہ پایا۔ ہر طرف صرف لمبے اور ڈراؤنے درخت نظر آ رہے تھے۔ اس نے چلنے کا ارادہ کیا اور وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ دل ہی دل میں اللہ کا نام لیتا رہا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ علی نے اپنی رفتار تیز کر دی مگر وہ آہٹ بھی تیز ہو گئی۔ وہ بھاگنے لگا۔ درختوں کی شاخیں اس کے چہرے اور ہاتھوں پر خراشیں ڈال رہی تھیں مگر اس نے رکنے کا نام نہ لیا۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد علی کو ایک مکان نظر آیا۔ علی نے سانس بحال کرنے کے لیے کچھ دیر رکنے کا فیصلہ کیا۔ وہ مکان کے اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سی بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے قدم تھم گئے۔ مکان کے اندر مکمل تاریکی تھی۔ علی نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی ٹارچ جلائی مگر موبائل کی بیٹری کم تھی اور ٹارچ زیادہ دیر تک نہیں چل سکی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب موجود ہے۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سیاہ سایہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ علی کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ علی کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ وہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا۔ اچانک سایہ نے ایک چیخ ماری اور علی کے قریب آ کر غائب ہو گیا۔ علی کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح جسم سے نکل گئی ہو۔ وہ تیزی سے مکان سے باہر نکلا اور دوبارہ جنگل میں بھاگنے لگا۔ اس کی سانسیں بے قابو ہو چکی تھی اور وہ کسی انجانے خوف کی وجہ سے بھاگے جا رہا تھا۔ آخرکار وہ ایک کھلی جگہ پر پہنچا جہاں چاند کی روشنی میں ایک پرانا کنواں نظر آ رہا تھا۔ علی نے سوچا کہ شاید یہاں کچھ مدد مل جائے مگر جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچا اسے ایک سرد اور بے جان ہاتھ نے پیچھے سے پکڑ لیا۔ علی نے چیخ مار دی مگر اس کی آواز جنگل کے اندھیرے میں گم ہو گئی۔ وہ ہاتھ اسے کھینچ کر کنویں کی طرف لے جا رہا تھا اور علی کے قدموں تلے زمین ختم ہوئی جا رہی تھی۔ کنویں کی تاریکی میں گرنے سے پہلے علی کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب علی کی آنکھ کھلی تو وہ اپنے بستر پر تھا مگر اس کا دل ابھی بھی خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ خواب یا حقیقت ہے مگر اس کے ہاتھ پر موجود خراشیں اور کپڑوں پر لگی مٹی اسے یہ یقین دلا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے۔ رات کا وقت تھا اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ آفتاب اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جیسے کوئی انجانی آفت آنے والی ہو۔ اچانک آفتاب ایک خوفناک خواب میں گم ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر کے قریب ایک سنسان سڑک پر کھڑا ہے۔ چاروں طرف گپ اندھیرا ہے اور فضا میں ایک خوفناک سناٹا ہے۔ دور سے اسے کسی ایک گرانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا تھا اور مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ آفتاب کی آنکھیں خوف سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے جسم سے پسینے کے قطرے بہنے لگے اور دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود کو تسلی دی کہ یہ صرف ایک خواب تھا لیکن دل کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی آفتاب نے خواب اپنے والدین کو سنایا۔ اس کے والد نے اسے سمجھایا کہ یہ صرف ایک برا خواب تھا اور اسے بھول جانا چاہیے لیکن آفتاب کے دل میں ابھی بھی خوف بیٹھا ہوا تھا۔ دن کے دوسرے پہر آفتاب اور اس کے والد نے شہر کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلے آفتاب نے وہی سنسان سڑک دیکھی جو اس نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک چیخ کی آواز سنائی دی۔ آفتاب کے والد نے فوراً گاڑی روکی اور دونوں سڑک کے کنارے دوڑے۔ وہاں واقع ایک چھوٹا سا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا، بالکل ویسے ہی جیسا آفتاب نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ بچے کے پاس کوئی نہیں تھا اور وہ مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ آفتاب کے والد نے فوری طور پر بچے کو اٹھایا اور اسپتال کی طرف دوڑے۔ راستے میں آفتاب کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے خواب کے منظر گھوم رہے تھے۔ اسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے بچے کا علاج شروع کر دیا۔ بچے کی حالت نازک تھی لیکن ڈاکٹروں کی محنت رنگ لائی اور بچے کی جان بچ گئی۔ جب بچے کے والدین اسپتال پہنچے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آفتاب اور اس کے والد کی مدد کی وجہ سے ان کا بچہ دوبارہ زندہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد آفتاب نے کبھی بھی اپنے خوابوں کو نظر انداز نہیں کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ کچھ خواب صرف خواب نہیں ہوتے بلکہ آنے والے وقت کی جھلک ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی کا یہ خوفناک تجربہ ایک سبق بن گیا کہ ہمیں کبھی بھی اپنے اندر کی آواز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جنوری 2019 کی ایک سرد رات تھی جب میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پرواز میں کراچی سے لندن کے لیے روانہ ہوا۔ مجھے اپنے دوستوں سے ملنے لندن جانا تھا اور میں اس سفر کے لیے بہت پرجوش تھا۔ جہاز میں تقریباً 200 مسافر اور عملے کے 10 ارکان تھے۔ جیسے ہی جہاز نے رات کے 11 بجے پرواز کی سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔
پرواز کو تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے جب اچانک میں نے کچھ عجیب محسوس کیا۔ میں نے دیکھا کہ جہاز کے پچھلے حصے میں کھانا گرم کرنے والا اوون خود بخود آن آف ہو رہا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی ٹیکنیکی مسئلہ ہوگا، لیکن پھر ایک عجیب سا احساس ہونے لگا۔ میرے آس پاس کے لوگ بھی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ اچانک میرے سامنے بیٹھی ہوئی ایک عورت چیخنے لگی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے ساتھ بیٹھے ایک اجنبی کو دیکھا جو اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے پہلے سوچا کہ شاید وہ خاتون تھکن کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے، لیکن جب ایک اور مسافر نے کہا کہ اس نے جہاز کے کارگو ہولڈر سے قرانے کی آواز سنی ہے تو مجھے بھی خوف محسوس ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد کپتان احمد خان نے فلائٹ اٹینڈنٹ کو مسافروں کو پرسکون کرنے کی ہدایت دی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ خود بھی خوف زدہ تھے، لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے۔ کپتان خود بھی حالات کا جائزہ لینے آئے، اور جب وہ ہمارے قریب آئے تو انہوں نے بھی کچھ عجیب محسوس کیا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں بے چینی دیکھی۔ پرواز کے 5ویں گھنٹے میں اچانک جہاز کے انٹرکام میں ایک بھاری آواز گونج اٹھی، تم سب یہاں سے چلے جاؤ، یہ میرا جہاز ہے۔ یہ آواز سنتے ہی میرا دل دہل گیا۔ کپتان نے قریبی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی جہاز نیچے اترنے لگا، عجیب و غریب واقعات بڑھنے لگے۔ روشنی خود بخود بند اور آن ہونے لگی، سامان کے کمپارٹمنٹس خود کھل اور بند ہو رہے تھے، اور مسافر خوف کے مارے چیخ رہے تھے۔ کپتان کی مہارت کی وجہ سے جہاز لینڈ ہو گیا۔ جیسے ہی جہاز رکا، ایمرجنسی سروسز نے فوری طور پر سب کو نکالا۔ میں نے دیکھا کہ سب مسافر بحفاظت جہاز سے باہر نکل آئے، لیکن ہر کوئی اس پراسرار اور خوفناک تجربے سے بے حد خوفزدہ تھا۔ بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ اسی جہاز پر 1 سال پہلے ایک خوفناک حادثہ ہوا تھا جس میں کچھ مسافر ہلاک ہو گئے تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ انہی ہلاک مسافروں کی روحیں اس جہاز میں بھٹکتی ہیں۔ یہ کہانی کراچی ایئرپورٹ کے ایک پرانے رن وے کی ہے جو کئی سالوں سے استعمال میں نہیں تھا۔ یہ رن وے اب ایک خوفناک مقام بن چکا ہے جہاں پر کئی لوگوں نے عجیب و غریب واقعات کا سامنا کیا ہے۔ میرا نام علی ہے اور میں کراچی ایئرپورٹ پر ایک ٹیکنیشین کے طور پر کام کرتا ہوں۔ میں رات کی شفٹ میں کام کرتا ہوں کیونکہ رات کو زیادہ پروازیں نہیں ہوتی اور ہمیں رن وے کی دیکھ بھال کا وقت مل جاتا ہے۔ ایک رات کی بات ہے، میں اور میرا دوست احمد رن وے نمبر 3 پر کام کر رہے تھے۔ یہ رن وے بہت کم استعمال ہوتا تھا، بلکہ اب تو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اسے بند کر دیا گیا تھا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ ہم دونوں رن وے کی مرمت کے کام میں مصروف تھے کہ اچانک ہمیں ایک عورت کی چیخ سنائی دی۔ ہم دونوں حیران ہو گئے کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے آواز کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن جتنے قدم بڑھاتے وہ آواز اتنی ہی دور ہو جاتی تھی۔ احمد نے کہا کہ ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن میں نے اسے تسلی دی کہ شاید یہاں کوئی عورت مدد کے لیے پکار رہی ہو، اور میرے ذہن میں یہ بھی نہیں آیا کہ یہ ایک ایئرپورٹ ہے جہاں پہ کوئی بھی ایسے نہیں آ سکتا۔ ہم نے مزید تلاش جاری رکھی لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اچانک ہمیں ایک پرانا ٹوٹا ہوا سامان کا ٹرالی نظر آیا۔ احمد نے بتایا کہ یہ ٹرالی کئی سال پہلے استعمال ہوتی تھی، لیکن اب اسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب ہم اس ٹرالی کے قریب پہنچے تو ہمیں ایسے لگا کہ کوئی ہمارے پیچھے کھڑا ہے۔ ہم دونوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ ہم نے سوچا کہ شاید یہ ہمارا وہم ہوگا، لیکن جب ہم دوبارہ چلنے لگے تو ہمیں قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ہمارے پیچھے سے آ رہی تھی، جیسے کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہو۔ ہم نے دوبارہ مڑ کر دیکھا لیکن پھر بھی کچھ نہیں تھا۔ احمد نے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، لیکن میں نے اسے یقین دلایا کہ ہمیں کچھ وقت اور دیکھنا چاہیے۔ ہم دوبارہ چلنے لگے تو ہمیں ایک سایہ نظر آیا۔ یہ سایہ ایک انسان کا تھا لیکن اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں خوفزدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگنے لگے۔ جب ہم نے دوبارہ مڑ کر دیکھا تو وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں واپس جا کر اس واقعے کے بارے میں اپنے سپروائزر کو بتانا چاہیے۔ جب ہم اپنے سپروائزر کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہماری بات سن کر کہا یہ پہلی بار نہیں ہوا، کئی لوگ اس رن وے پر عجیب و غریب چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کئی سال پہلے یہاں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں ایک فلائٹ کریش ہوئی تھی اور اس فلائٹ کے تمام مسافروں کی موت ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ رات کے وقت اس رن وے پر کبھی نہیں جائیں گے۔ آج بھی جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ علی اپنے خاندان والوں کے ساتھ نہیں رہتا تھا، اس نے الگ سے ایک اپارٹمنٹ رکھا ہوا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب علی کو سوتے ہوئے اس کے فون کی گھنٹی نے اٹھایا۔ اس نے بے دلی سے فون اٹھایا اور دیکھا کہ ایک نامعلوم نمبر سے کال آ رہی ہے۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اسے نظر انداز کر دے، مگر پھر کچھ سوچ کر کال اٹھا لی۔ ہیلو، علی نے نیند کے خمار میں کہا۔ دوسری جانب سے ایک سرد اور عجیب آواز سنائی دی، کیا تم علی ہو؟ علی نے حیرت سے جواب دیا، ہاں، لیکن آپ کون ہیں؟ یہ مت پوچھو،
آواز میں ایک خوفناک ہنسی شامل ہو گئی۔ اگلے چند دنوں تک علی کو اسی نمبر سے کالز آتی رہی۔ ہر بار آواز پہلے سے بھی زیادہ خوفناک اور پراسرار ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن کالر نے کہا، تمہاری زندگی کے راز میرے پاس ہیں، میں تمہارے ہر قدم کی نگرانی کر رہا ہوں۔ علی نے اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو اس کے بارے میں بتایا، مگر کسی نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کا خوف بڑھتا گیا اور اس نے اپنا نمبر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ نمبر تبدیل کرنے کے باوجود اس نمبر سے کالز آنا بند نہیں ہوئی۔ ایک رات علی کے گھر کی بجلی چلی گئی اور اسی وقت اس کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال اٹھائی۔ یہ کیا ہے؟ تم کیا چاہتے ہو؟ علی نے غصے اور خوف میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے انجام تک پہنچا دوں، آواز نے سردی سے جواب دیا۔ علی کے ہاتھ سے فون گر گیا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک سایہ دار شکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اگلے دن علی کا دوست اس کے گھر آیا تو اس سے دروازہ کھلا ملا۔ جب اس نے اندر جا کر دیکھا تو علی بے جان زمین پر پڑا تھا اور اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ کچھ دنوں بعد علی کا دوست حسان اسی نمبر سے کال موصول ہونے پر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے کال اٹھائی اور دوسری جانب سے وہی سرد آواز سنائی دی، اب تمہاری باری ہے حسان۔ حسان نے اپنی جان پر کھیل کر اس نمبر کی کھوج کی۔ پتہ چلا کہ یہ نمبر ایک پرانے بند کر دیے گئے مکان سے منسلک ہے، جو شہر کے باہر ایک ویران علاقے میں تھا۔ حسان نے ہمت کر کے اس مکان میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ مکان پہنچا تو اسے ایک خوفناک سچائی کا سامنا کرنا پڑا۔ مکان کے اندر ایک پرانا ٹیلی فون پڑا تھا، جسے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی خلائی طاقت استعمال کر رہی تھی۔ اس وقت فون کی گھنٹی بجی۔ حسان نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور دوسری جانب سے وہی خوفناک آواز آئی، خوش آمدید حسان، تم میری کہانی کا حصہ بن گئے ہو۔ حسان کی چیخوں کی آوازیں اس ویران مکان سے دور تک سنائی دی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں پہنچا۔ اس دن کے بعد سے حسان لاپتہ ہو گیا اور اس کے ساتھ علی کی کہانی بھی ہمیشہ کے لیے راز بن گئی۔ علی اور حسان کے گھر والے آج تک اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں۔ ایک خاموش اور سنسان رات تھی جب شاہد ایک پرانے دیہات میں پہنچا۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی اور وہ مدد کی تلاش میں تھا۔ اس وقت اسے کوئی میکینک تو ملنا نہیں تھا، تو وہ رات گزارنے کے لیے جگہ ڈھونڈنے لگا۔ علی کو کہیں مدد نہ ملی اور اس نے دیکھا کہ اس سے تھوڑا ہی دور ایک حویلی دکھ رہی ہے۔ وہ اس حویلی کی جانب بڑھا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی شاہد کو عجیب محسوس ہوا۔ وہ جب اندر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کمرے میں لالٹین جل رہی تھی، جس کی روشنی میں اس نے حویلی کی پرانی دیواروں پر بنے ہوئے پرانے نقشے اور تصاویر دیکھی۔ وہ تھکا ہوا تھا تو ایک خستہ حال صوفے پر بیٹھ کر کچھ دیر سونے کی کوشش کی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ حویلی ویران ہے اور کسی کے استعمال میں نہیں، لیکن اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ اچانک اسے کسی کے چلنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر کوئی نہیں تھا۔ وہ سمجھا کہ شاید یہ اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہے۔ یہ اٹھا اور اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اسے ایک پرانی کتاب ملی۔ اس نے کتاب اٹھا کر دیکھنا شروع کیا تو اسے ایک عجیب تحریر ملی۔ اس پر لکھا تھا، جو وقت کو پلٹے گا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ پڑھ کر شاہد نے کتاب بند کر دی اور اسی وقت اسے کمرے میں ایک دروازہ نظر آیا جو پہلے نہیں تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور اسے کھول دیا۔ دروازے کے پیچھے ایک سرنگ تھی جس سے روشنی آ رہی تھی۔ شاہد سرنگ میں داخل ہوا اور چلنے لگا۔ سرنگ کے اختتام پر اسے ایک بڑا باغ نظر آیا جس میں رنگ برنگے پھول اور پرانے درخت تھے۔ باغ میں ایک فوارہ چل رہا تھا اور اس کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہد نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا، یہ جگہ کہاں ہے؟ بوڑھی عورت نے مسکرایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں وقت کا کوئی مطلب نہیں، یہاں آنے والے کبھی واپس نہیں جاتے۔ اب شاہد کو خوف محسوس ہونے لگا۔ اس نے واپسی کا راستہ تلاش کرنا شروع کیا، مگر باغ میں چاروں طرف گھومنے کے بعد بھی اسے سرنگ کا دروازہ نظر نہ آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ وقت کی قید میں پھنس چکا ہے۔ شاہد کو باغ میں ایک اور دروازہ ملا جو ایک پرانے محل کی طرف لے جاتا تھا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی اسے دیواروں پر لٹکی ہوئی قدیم تصاویر اور تختیاں نظر آئی۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے دیواروں پر لٹکی ہوئی قدیم تصویریں دیکھیں۔ ایک تصویر میں اس نے اپنی ہی شکل کو پہچانا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ محض اتفاق ہے۔ محل کے ایک کمرے میں اسے ایک بوڑھا شخص ملا جو کہ شاید کی ہی طرح نظر آ رہا تھا۔ بوڑھے شخص نے کہا، میں بھی کبھی تمہاری طرح یہاں آیا تھا، اب یہ جگہ میرا گھر ہے۔ شاہد کو احساس ہوا کہ یہ وہی ہے، مگر مستقبل میں۔ اس نے بوڑھے شخص سے واپسی کا راستہ پوچھا، مگر بوڑھے شخص نے کہا، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، جو یہاں آتا ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے۔ شاہد نے محل میں موجود کتابیں اور نقشوں کی مدد سے واپسی کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اس نے سمجھا کہ شاید کوئی جادوئی دروازہ ہے
جو اسے واپس اسی وقت میں لے جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا۔ کئی دنوں کی کوشش کے بعد اسے ایک پرانا دروازہ ملا جو اسے سرنگ کی طرف لے گیا۔ سرنگ میں داخل ہوتے ہی اسے خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے جلدی سے دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف جانے کی کوشش کی، مگر اچانک اس کے سامنے ایک جن نما شکل نمودار ہوئی۔ شاہد نے ہمت نہ ہاری اور اس جن سے بچتے ہوئے سرنگ کے اختتام پر جا پہنچا۔ شاہد نے دروازے کو زور سے دھکا دیا اور وہ واپس اسی کمرے میں آ گیا جہاں سے سرنگ شروع ہوتی تھی۔ اس نے فوراً کتاب کو بند کر دیا اور کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی، مگر حویلی کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اچانک اسے کمرے کے کونے میں ایک لالٹین نظر آئی جو اسے ایک اور سرنگ کی طرف لے جا رہی تھی۔ شاہد نے لالٹین اٹھائی اور سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ کے اختتام پر اسے ایک روشنی کی کرن نظر آئی جو اسے باہر لے گئی۔ جب وہ سرنگ سے باہر نکلا تو اسے احساس ہوا کہ وہ دوبارہ اسی حویلی میں آ چکا ہے، مگر وقت بدل چکا تھا۔ اس کی گاڑی درست حالت میں کھڑی تھی اور وہ دوبارہ واپس آ چکا تھا۔ شاہد نے فوراً گاڑی میں بیٹھ کر دیہات کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، مگر جب اس نے گاڑی کا انجن چلایا تو اس کی نظر گاڑی کے دروازے پر پڑی جہاں ایک پرانی کتاب رکھی ہوئی تھی جس میں لکھا تھا، وقت کی قید میں پھنسنے والا کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ شاہد نے فوراً گاڑی کا انجن چلایا اور وہاں سے نکل گیا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے ایک خوف رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک بار وقت کی قید میں پھنس چکا ہے اور کوئی بھی لمحہ اسے دوبارہ واپس کھینچ سکتا ہے۔ جب بھی وہ آئینے میں خود کو دیکھتا ہے، اسے بوڑھے شاہد کا عکس نظر آتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ کھیلنے کی قیمت اسے ہمیشہ چکانی پڑے گی۔ وقت کی قید ایک ایسی حقیقت ہے جو کبھی نہیں بدلتی، اور جو اس میں پھنس جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ شاہد کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ وقت کا احترام کرنا چاہیے اور اس سے کھیلنا نہیں چاہیے۔